آج ہم ایران کے ممکنہ نئے سپریم لیڈر پر بات کریں گے۔ ایک ایسا نام جو کئی برسوں سے منظر عام سے غائب تھا، لیکن اب اچانک پوری دنیا کی نظریں اس پر ہیں۔ تو آخر یہ پراسرار شخص ہے کون جسے پچھلے کئی سالوں میں نہ کسی نے دیکھا نہ اس کی آواز سنی؟ یہ ایک ایسا معمہ ہے جو دنیا بھر کی حکومتوں کے لیے سردرد بنا ہوا ہے، لیکن جیسے ہی ان کا نام سپریم لیڈر کے لیے سامنے آیا، امریکہ نے اسے فوراً مسترد کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا سنگین اور اہم ہے۔ تو آئیے ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر مجتبیٰ خامنائی کے نام میں اتنا وزن کیوں ہے۔ اچھا، انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کہنا ہے کہ وہ اپنے والد یعنی موجودہ سپریم لیڈر علی خامنئی سے بالکل مختلف ہے، اور یہی تضاد اس ساری کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت ہی واضح فرق ہے۔ والد علی خامنئی کو ایک سادہ اور نرم مزاج عالم دین کے طور پر دیکھا جاتا ہے، دوسری طرف بیٹے مجتبیٰ کو ایک جنگجو اور ایک سپاہی سمجھا جاتا ہے، دو بالکل مختلف شخصیات۔ تو سوال یہ ہے کہ ان کی شخصیت ایسی کیوں بنی؟ اس کے لیے ہمیں وقت میں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، ایران عراق جنگ کے دور میں، جس نے انہیں بنایا۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ 1979 میں آیت اللہ خمینی پہلے سپریم لیڈر بنے۔ ٹھیک ایک سال بعد ایران اور عراق کی جنگ چھڑ گئی۔ 1981 میں علی خامنئی صدر بنے اور پھر 1989 میں وہ دوسرے سپریم لیڈر منتخب ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجتبیٰ خامنئی کا پورا بچپن اسی خوفناک جنگ کے سائے میں گزرا۔ ظاہر ہے اس ماحول نے ان کی سوچ اور شخصیت پر بہت گہرا اثر ڈالا، اور صرف 17 سال کی عمر میں صدر کے بیٹے ہونے کے باوجود کوئی خاص پروٹوکول نہیں، بلکہ ایک عام سپاہی کی طرح فوج میں بھرتی ہوئے اور صدام حسین کی فوج سے لڑنے محاذ پر چلے گئے۔ یہاں سے ان کی زندگی ایک نیا موڑ لیتی ہے، جہاں ان کی دوہری شناخت ابھر کر سامنے آتی ہے، ایک طرف سپاہی تو دوسری طرف عالم۔ انہوں نے تقریباً ایک دہائی فوج میں گزاری، صدر کے بیٹے تھے لیکن پھر بھی اگلے مورچوں پر لڑتے رہے، اپنی بٹالین کے ساتھ عراق کے اندر تک خطرناک مشنز پر گئے، اور یہی وہ وقت تھا جب فوج کے ساتھ ان کا ایک ایسا گہرا رشتہ بنا جو آج ان کی سب سے بڑی طاقت مانا جاتا ہے۔ تو پورے 10 سال بعد ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے۔ یہ سپاہی فوجی وردی اتار کر ایک عالم دین بننے کی تربیت شروع کر دیتا ہے۔ یہ ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ اور یہیں سے کہانی کا سب سے متنازع حصہ شروع ہوتا ہے، یعنی ایٹمی پروگرام سے ان کا مبینہ تعلق۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ سپریم لیڈر علی خامنئی نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا، جس میں انہوں نے صاف صاف کہا تھا کہ ایٹمی ہتھیار بنانا اسلام میں حرام ہے۔ یہ ایران کی سرکاری پالیسی تھی، لیکن رپورٹس کے مطابق ان کے بیٹے مجتبیٰ اس سے اتفاق نہیں کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایران کو اپنی بقا کے لیے ایٹمی ہتھیار کی ضرورت ہے، اور یہیں پر باپ اور بیٹے کے درمیان ایک بہت بڑا نظریاتی فاصلہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر تقریباً 20 سال پہلے ایک ایسی خبر سامنے آئی جس نے اس اندرونی اختلاف کو پوری دنیا کے سامنے عیاں کر دیا۔ وکی لیکس کی کچھ دستاویزات منظر عام پر آئیں۔ ان سے پتہ چلا کہ مجتبیٰ ایران کے طاقتور ترین لوگوں میں سے ایک ہیں۔ فوج انہیں ایک قابل اور زبردست لیڈر مانتی ہے۔ 20 سال پہلے ہی یہ پیشگوئی کر دی گئی تھی کہ وہ اگلے سپریم لیڈر ہو سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات، ان لیکس نے ایٹمی پروگرام سے ان کے گہرے تعلق کا پردہ فاش کیا۔ اب ذرا ایک فرضی لیکن بہت ہی ڈرامائی منظرنامے پر غور کرتے ہیں، جو سورس میں بتایا گیا ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آئیں تو وہ لمحہ کیسا ہو سکتا ہے۔ ایک بات واضح رہے، آگے جو کچھ بتایا جا رہا ہے وہ سورس میں بیان کردہ ایک فرضی صورتحال ہے، یہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس منظرنامے کے مطابق ایران پر حملے شروع ہو جاتے ہیں، موجودہ سپریم لیڈر مارے جاتے ہیں، حملوں میں مجتبیٰ کی والدہ، بیوی اور بیٹا یعنی ان کے خاندان کی 3 نسلیں بھی جان سے چلی جاتی ہیں۔ ایسے میں پورا ملک ایک لیڈر کی تلاش میں ہوتا ہے جو انہیں بچا سکے۔ اور سورس کے مطابق اسی نازک موڑ پر ایران کی سڑکوں اور بازاروں سے ایک ہی نام کی گونج اٹھتی ہے۔ لوگ ان کا نام لے کر نعرے لگاتے ہیں اور ان سے قیادت سنبھالنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اور پھر امریکہ کے تمام اعتراضات کو ایک طرف رکھتے ہوئے 88 علماء کی کونسل ووٹ دیتی ہے اور مجتبیٰ خامنئی کو ایران کا نیا سپریم لیڈر منتخب کر لیتی ہے۔
تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ایٹمی دور میں ایک جنگجو سپریم لیڈر کی قیادت میں ایران کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب نہ صرف مشرق وسطی بلکہ پوری دنیا کی سیاست کا رخ بدل سکتا ہے۔